بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دل کو چھو لینے والی باتیں بتائیں گے، اور اگر ان باتوں پر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی خوشنما ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پتہ کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ لوگوں کو دعا دینے کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے، کیونکہ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی ہے تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی دیتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں میں روشنی بھرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کو یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے پر بھول نہیں سکتا۔ انسان کا فضول شوق میں وقت کھو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض۔ اگر تو پہاڑ سے گرے تو یہ تیرے لیے یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ تو کسی کی نظروں سے گر جائے۔ غریب کی مدد کرو، اس کا دل نہ دکھاؤ اور اس کا احساس کرو، کیونکہ غریب ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دیا کرو اور اللہ سے تجارت کرو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ شراب کے نشے میں چور تو کچھ دیر میں ہوش میں آ جاتا ہے، مگر تکبر میں پڑے لوگوں کو ہوش میں آنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ دنیا میں جو امیر ہیں اور خیرات نہیں کرتے، آخرت میں وہ سب سے زیادہ غریب ہوں گے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ خوف الہی گناہوں سے دور رکھنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑے بڑے گناہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ جو خدا کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے تو خدا اس کو لوگوں پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کراتی ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہے جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اے ابن آدم، ظاہر پر نہ جا، آگ دکھنے میں سرخ لگتی ہے پر اس کا جلایا ہوا سیاہ ہو جاتا ہے۔ بس دنیا بظاہر خوبصورت اور اس کا جلایا ہوا بدصورت ہے۔ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اسے چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گناہوں سے توبہ کا فائدہ یہ ہے سزا سے نجات ملتی ہے۔ بری عادتوں سے پاک ہونے کا فائدہ یہ ہے جنت اور اس میں اونچے درجات ملتے ہیں۔ کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپاؤ، اگر تم پر کوئی احسان کرے تو اسے ظاہر کرو۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل میں قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ کسی کو پانے کی تمنا مت کرو، بلکہ اس قابل ہو جاؤ لوگ آپ کو پانے کی تمنا کریں۔
اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو۔ تم اچھا کرو اور زمانہ برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کرے۔ نہ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا اور نہ اپنی مرضی سے مرے گا، پھر وہ ان کے بیچ کا عرصہ اپنی مرضی سے کیوں گزارنا چاہتا ہے؟ علم دین کو روشنی دیتا ہے۔ دولت کی لالچ سے بچ، دولت کی لالچ اندھا بنا دیتی ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگے گا، مگر دو چیزیں اس کا پیچھا کریں گی، ایک اس کی روزی اور دوسری اس کی موت۔ سب سے بڑی بہادری صبر کرنا ہے، سب سے بڑی بلا نا امیدی ہے، سب سے بڑا استاد تجربہ، سب سے بڑا فائدہ نیک اولاد۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ لاکھوں دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ ایسا دوست بناؤ جو تمہارا ساتھ اس وقت دے جب لاکھوں تمہارے دشمن ہوں۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ غصہ جب آتا ہے تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے۔ دنیا کو خریدنا بیوقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا، طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اور اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات کو اپنے دل پر مت لو۔ دوستی کی زینت ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے۔ بے عیب دوست تلاش مت کرو، ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ ہرگز ایسے شخص کی دوستی اختیار نہ کرو جو تمہاری برائیوں کو یاد رکھے اور خوبیوں کو بھول جائے۔ مجھے وہ دوست پسند ہے جو محفل میں میری غلطیاں چھپائیں اور تنہائی میں میری غلطیوں پر تنقید کریں۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔